السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید رکھتا ہوں کہ سب دوست احباب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ابھی میں ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی، ذہنی پریشانی اور اعصابی دباؤ سے بچاؤ، یا اگر کسی کو یہ عارضہ لاحق ہو تو اس کی علاج کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے یہ بات جاننا چاہیے کہ خون جسم میں حرکت کرتی ہے اور 6 گھنٹے بعد یہ اپنا مقام تبدیل کرتی ہے۔ یعنی کبھی یہ دماغ میں ہوتی ہے تو پھر دماغ سے عضلات کی طرف آتی ہے، اور عضلات سے پھر جگر کی طرف، اور جگر سے پھر دماغ کی طرف، اور پھر اس طرح عضلات کی طرف۔ تو اگر خون کا یہ گردش چلتی رہے، یعنی 6 گھنٹے بعد یہ اپنا مقام تبدیل کرے، تو جسم تندرست رہتا ہے، صحت قائم رہتی ہے اور کوئی پریشانی، بیماری پیدا نہیں ہوتی۔ جب یہ ایک جگہ پر کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر پریشانیاں، عوارضات، بیماریاں، آثار و علامات نمودار ہو جاتے ہیں۔ خون کی حرکت کا فائدہ یہ ہے کہ خون جس عضو میں چلی جاتی ہیں تو اس عضو کے جتنی ضروریات ہوتی ہیں غذائی یا کوئی کمزوری تو وہ دور کرتی ہیں، اور اگر ادھر کوئی غلاظت، گندگی وغیرہ ہو تو اسے نکال دیتی ہیں۔ تو اب آتے ہیں ذہنی دباؤ، ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی کی طرف۔ میں نے بتا دیا، اگر آپ کا خون حرکت کرتی رہے اور اپنا جگہ تبدیل کرتی رہے تو کسی بھی عضو پر دباؤ نہیں بنتا، تو کہیں پر بھی کوئی ٹینشن وغیرہ عارضہ پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن اگر خون ایک جگہ پر کھڑی ہو جائے تو پھر عوارضات پیدا ہوتے ہیں۔ تو ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی، ذہنی پریشانی، اعصابی دباؤ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا خون وہ حرکت نہیں کرتی اور 6 گھنٹے بعد اپنا مقام تبدیل نہیں کرتی، اسی وجہ سے آپ کے عوارضات پیدا ہیں۔ پھر آگے دیکھنا ہے کہ یہ خون کدھر کھڑی ہے، تو میں جواب دیتا ہوں کہ وہ دماغ میں بس گئی ہیں اور ادھر رہتی ہیں، خون کا دباؤ ادھر ہوتا ہے اور اپنا جگہ تبدیل نہیں کرتا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب آپ سوتے ہیں تو سوچ و بچار کرتے ہیں، ذہن اور دماغ، اعصاب استعمال کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا اور یہ کام ہو گیا، کل یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ پھر جب آپ اٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ کو کافی سارے باتیں، کامیں یاد آتی ہیں کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کام آپ کرتے ہیں تو اس میں بھی دماغ آپ استعمال کرتے ہیں، دیکھنے کے کام ہوتے ہیں، بولنے کے ہوتے ہیں، سننے کے ہوتے ہیں، یا مطلب یادداشت اور دماغ کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے، کچھ دیکھنا ہوتا ہے، کچھ یاد کرنا ہوتا ہے، یا یاد کر کے بتانا ہوتا ہے۔ آپ موبائل استعمال کرتے ہیں زیادہ، یا کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر جو عضو آپ استعمال میں لاتے ہیں، مثلاً جو میں نے بتایا، اس میں آپ دماغ زیادہ استعمال کرتے ہیں پورا دن، تو خون کا دباؤ اور خون کا بہاؤ اور توجہ وہ صرف دماغ کی طرف رہتی ہیں، تو وہ عضلات کی طرف اور جگر کی طرف نہیں جاتی۔ تو اس وجہ سے پھر یہ ٹینشن، ڈپریشن، دباؤ وغیرہ یہ بنتی ہے۔ تو یہ تو ہوا ٹینشن، ڈپریشن اور ذہنی دباؤ کا سبب۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کا علاج بہت زیادہ آسان ہے۔ آپ عضلات اور پٹوں کو استعمال میں لائیے، خواہ وہ خوراک سے ہو، اور مثلاً 2 اور 3 نمبر خوراک ہے اور کچھ آپ 4 بھی اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ حرارت بھی پیدا ہو تو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ورزش کریں، وزن اٹھائے، اپنے آپ کو تھکائے، تو خود بخود، اور اس طرح مٹی پر بغیر جوتے پہنے چلا کرے، کوپی کے اوپر جلد پر سرسوں کا تیل لگایا کرے، تو یک دم خون دماغ سے پٹوں کی طرف آ جائے گی، تو دماغ سے ٹینشن، ڈپریشن، دباؤ، ذہنی پریشانی جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اگر اس طرح پٹوں کی کچھ آثار وغیرہ آپ کے جسم میں نمودار ہونے والے ہیں، تو پھر آپ نے کچھ بھوک پیدا کرنا ہے اور وقت پر سونا ہے۔ تو خود بخود جب آپ کام نہیں کریں گے اور سونے کی طرف جائیں گے تو پھر آپ کے عضلات وہ ٹھہریں گے، تو خون خود ادھر سے پھر جگر کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ اور پھر جب آپ ذہن استعمال کرتے ہیں، دماغ و اعصاب، تو پھر وہ جگر سے خون دماغ کی طرف آئے گی۔ تو اسی طرح وہ اپنا مقام تبدیل کرتا رہے گا، خواہ وہ آپ جو طریقہ میں نے بتایا اس طریقے پر ہو یا خوراکوں کے ذریعے پر ہو، لیکن خون اپنا جگہ تبدیل کرتا رہے گا، تو اس طریقے پر کسی بھی عضو پر دباؤ نہیں بنے گا، تو کہیں پر بھی پریشانی، بیماری، آثار وغیرہ یہ نمودار نہیں ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ کلپ آپ کو پسند آئے گی تو اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔